اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم یعنی جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل یہ ختم کر دیے جاتے ہیں. یعنی جب انسان مر جاتا ہے، انسان انتقال کر جاتا ہے تو وہ اب عمل نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مرنے کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا، مرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتا. یہ سارے آپشن تب تک کے لیے تھے جب تک اس کی روح اس کے جسم میں گردش کر رہی تھی، جب تک وہ زندہ تھا. جب مر گیا تو اب اچھے اور برے عمل سب کے سب ختم ہو گئے. اب کوئی عمل کر سکتا کہ کر سکتا ہے. لیکن اب اگلی بات بہت دھیان سے سنیے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا. دیکھو میں اپنا مزاج بتاؤں آپ کو. میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ میں حقائق نہیں کر پاتا، ادھر ادھر کی قصہ کہانیاں آپ کو نہیں سنا سکتا اور لچھے دار باتیں کر کے آپ کو ہنسا کھلا کر کے وقت گزار کر کے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ہم اور تم حضور کے غلام ہیں تو باتیں بھی حضور کی کریں گے انشاءاللہ. یہ اہم ہے، ورنہ اس میدان سے بھی تقریر کے میدان پر بھی لوگ مجھے معاف کریے گا یہاں پر قصے کہانیاں یار ہم قصے کہانیوں میں کیوں پڑھیں جب ہمارے پاس حضور کا لایا ہوا دین موجود ہے. تو وہی دین یہاں سے پڑھ کے سنایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. دیکھو میرے آقا کی باتیں کو میرے اگر سمجھ میں آ جائیں آپ کو تو آپ سمجھیں گے. اسے دھیان رکھ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں سب منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مر جائے گا تب بھی ان عملوں کا اسے ثواب اس کی قبر میں ملتا رہے گا. وہ ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والا اگر 3 کام کر کے گیا ہے تو قبر میں چلا جائے گا جب بھی اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، قبر میں بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اچھا یہ بتاؤ آپ جاننا چاہیے کون سے عمل ہیں؟ اگر وہ 3 عمل میرے عزیزوں مرنا سب کو ہے اور مرنے کے بعد ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا. یہاں سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ بند ہونے کے بعد سب کچھ سمجھ میں آئے گا. ایک نیکیاں پہاڑوں کے برابر لگیں گی. میرے عزیزوں ایسے موقع پر اگر ہمیں مرنے کے بعد جب کوئی سہارا نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور دنیا سے نیکیاں ملنے لگے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو قبر میں نیکیاں پا رہا ہوگا. تو ہر آدمی یہ ٹھان لے کہ ہمیں وہ 3 کام اپنی زندگی ہی میں کر ڈالنے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، کب سانس کا زور ٹوٹ جائے یہ پتہ نہیں ہے. تو دیری نہ کریں، وہ 3 کام کر جائیں کہ اگر مر بھی جائیں کوئی آپشن نہیں بچا ہے تو کم سے کم مرنے کے بعد صحیح لیکن کچھ نیکیاں ہمیں ٹرانسفر ہوتی رہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس میں سے پہلا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی کہنے کا عادی بھی نہیں. جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں. حضور کا ہر بول انمول ہے. ذرا مچل کے بول کوئی قیمت نہیں ہے. اگر آپ سمجھ جائے میں بھی 2-4 باتیں حضور کی آپ کو بتاؤں گا. اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مرنے کے بعد سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ختم نہیں ہوتا. اب پہلا سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ
مرنے سے پہلے اگر کسی آدمی نے صدقہ جاریہ کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا کام کر جانا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ پہلے زمانے میں صدقہ جاریہ میں یہ ہوتا تھا کہ کنواں کھدوا دیا جاتا تھا، لوگ اس سے پانی پیتے رہتے تھے۔ اب کنویں کا زمانہ نہیں ہے تو ہمارے زمانے میں کوئی نل لگوا دے، ہینڈ پمپ لگوا دے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں کروا دے، درخت لگا دے جس سے لوگ سایہ حاصل کریں اور اس کے پھل کھاتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے اچھے اچھے کام کر دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے، تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کام آدمی کر کے گیا ہے تو وہ تو انتقال کر جائے گا مگر ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، صدقہ جاریہ میں اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی ہے، تھوڑی سی تفصیل کر کے صدقہ جاریہ سمجھا دیں آپ کو۔ مثال کے طور پر کسی نے مدرسے میں پیسہ لگا دیا، مدرسے میں کچھ رقم دے دی، یا مدرسہ بنوا دیا، مسجد میں اینٹیں لگوا دی، یا اینٹ ہی نہیں مسجد میں وضو خانہ بنوا دیا، ٹوٹیاں لگوا دی، مسجد میں پنکھے لگوا دیے، مسجد میں اس نے جھاڑو رکھ دیا، مسجد میں اپنی حیثیت کے مطابق ایسا کوئی بھی چیز وہ کر کے چلا جائے، مسجد بنا کے چلا جائے، یا مسجد میں اینٹ دے دے یا سیمنٹ دے دے، یا مسجد کے کام میں کوئی بھی ہاتھ بٹا لے، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی نمازی نماز پڑھیں گے۔ اگر مسجد میں 1000 لوگ نماز پڑھیں گے تو یہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، 1000 لوگوں کے نماز پڑھنے کے برابر اسے قبر میں بغیر پڑھے ملے گا، سب پڑھے ملے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے جو میرے آقا نے ارشاد ہے، جو میرے آقا نے ارشاد ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا یہ مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں، میری بات کتنا سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو میں کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں، ہے نا، میں عربی بول رہا ہوں، میں اردو وہ بھی بہت آسان کوشش کر رہا ہوں۔ میں بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں، اپنے بیل کے دانت سب جانتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا سمجھیں گے، اس لیے ہارڈ الفاظ کو بھی میں بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری بات ہماری سمجھیں۔ تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب تک میں آدھی تقریر کر جاتا، ہے نا، جنریٹر سے تیز کہیے تو میں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس تقریر سے فائدہ کیا ہے؟ تقریر کا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر تقریر کی ڈیفینیشن آپ کو بتائیں نا تو تقریر کا مطلب ہی ہوتا ہے بات کو ذہن میں اتار دینا، بات کو ذہن میں اتار دینا۔ تقریر یہ قرار سے ہے، اور قرار کس کو کہتے ہیں؟ وہ قرار نہیں جو لے کے گھاگرا میں پھاٹ پڑے، قرار یہ بڑے قاف سے، قرار کا مطلب ہے کہ کوئی چیز قرار پا جائے، ٹھہر جائے، سکون پا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ نے پلر لگایا اور اس کے اوپر چھت کو رکھا تو چھت قرار پا گئی، چھت کو قرار مل گیا پلر کی وجہ سے۔ تو قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور اسی سے ہے تقریر۔ قرار کا معنی ٹھہرنا، اور تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھہرا دینا، جما دینا، کسی چیز کو کسی جگہ پر پوری طرح سے نصب کر دینا، گاڑ دینا۔ اور یہاں تقریر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ و رسول کی باتیں لوگوں کے ذہن میں اتار دینا۔ ذرا مچل کے بولے نا، یہ تقریر کی ڈیفینیشن ہے۔ پتہ نہیں کتنے تقریر کرنے والے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ تقریر کہتے کسے ہیں، اس لیے وہ کھڑبڑ کھڑبڑ ہڑبڑ ہڑبڑ، ہے نا، پھڑ 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 بولتے چلے جاتے ہیں، سننے والوں کو پتا بھی نہیں چلتا، باؤنس مارتا رہتا ہے، ان کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا بولے۔ میرے عزیزو، اب ہمیں مزاج بدلنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں، آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں، اور دونوں مل کر کوشش کریں کہ باتیں ہم بھی سمجھیں، اور ہم کوشش کریں کہ آپ کو باتیں سمجھائیں، اور دونوں مل کر حسین کے نانا کی غلامی کر کے ایک سچا مسلمان بن جائیں۔ سچا مسلمان کریں گے نا انشاءاللہ کوشش۔ تو یہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بلبلاؤ نہ، مطلب یہ ہے کہ بہت پھڑپھڑاؤ نہ، یہ نہیں کہ 5000
5-10 کا ڈی جے لا کے پتوریاں نچاؤ، یہ 5-10 ہزار لے کر کے کسی غریب بچے کی امداد کر دو، اسے تعلیم کے لیے مدد کر دو، اس کے لیے کتابیں خرید دو۔ مان لو کوئی غریب بچہ ہے، حافظ نہیں بن سکتا ہے، تو 5-10 ہزار اس پر خرچ کر کے لے جا کر کسی مدرسے میں ایڈمیشن کرا دو، 5-10 ہزار اس بچے کو دے دو، وہ بچہ آپ کی دی ہوئی رقم سے پڑھے گا، جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا تمہارا انتقال ہو جائے گا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، وہ جب قرآن پڑھے گا تو جتنا قرآن پڑھے گا جتنا ثواب اسے ملے گا، بغیر پڑھے تمہیں قبر میں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے اس کی امداد کی ہے۔ یہ